مولانا یوسف صاحب جو ان کی کتاب ہے رائے حق کے دو مسافر، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں سفر ہے، اس میں بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ وہ جب عراق میں گئے تو کہتے ہیں کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر میں پہنچا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اچھا، مجھے وہ دیکھ کر پہچان گئے، اتنا خوبصورت دروازہ، ایسی اس کے اندر خوبصورتی اور اتنا مہنگا۔ تو مجھے کہا کہ شافی، یہ جو کچھ ہوا ہے رزق حلال سے ہوا ہے، اس میں ایک حرام کا مال بھی نہیں ہے، ہر سال میں پوری زکوٰۃ نکالتا ہوں، کبھی میں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، یہی امام شافعی جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پہلی دفعہ جب گئے تو فاقے تھے، غربت تھی، تو ان کی مجلس میں جب گئے تو ان کے پاس بھی لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ابھی لڑکے تھے، بچے تھے، تو اپنے تھوک کے ساتھ کہ وہ ساتھ لکھتے رہے۔ تو امام مالک نے جو ہے نا یہ ان کو جب دیکھا تو پہچان گئے، بڑا ذہین بچہ ہے، تو اس کو بعد میں بلایا تو پوچھا کہ تم اچھے لڑکے نظر آتے ہو وہ، لیکن میں حدیث نبوی پڑھا رہا تھا اور تم اس کی توہین کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کیا توہین تھی؟ کہا کہ تھوک کے ساتھ کوئی چیز تم کھیر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو لکھ رہا تھا۔ کہا کہاں لکھا تھا؟ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہ سیاہی تھی، نہ قلم تھی، نہ دوا تھا۔ تو میں نے اس تنکے کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم کو آپ کہیں تو جتنی احادیث آپ نے آج پڑھائی وہ ساری میں آپ کو سنا دوں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری سنا دی، تو ان کو پکڑ کر گھر میں لے آئے۔ گھر میں لے آئے تو کھانا ان کو پیش کیا، خشک روٹی اور نمک اور پانی تھا، اور بڑے خوبصورت الفاظ تھے کہ ایک فقیر میزبان اپنے فقیر مہمان کی تواضع اسی انداز میں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے۔ جب یہ عراق کے اندر اپنا درس مکمل کرنے کے بعد مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو اپنے استاد کی یاد آئی اور کہا کہ مدینہ میں روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری ہو جائے گی اور اپنے استاد کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہاں جب گئے تو عجیب و غریب صورتحال دیکھی۔ وہ امام مالک نہیں تھے جو پہلے تھے، ایسا جوڑا زیب تن کہ خلیفۃ المومنین کا بھی وہ نہ ہو۔ گھر دیکھا تو سامان کے صندوق خچر ہی خچر، غلام، ہر طرف پیسے کی ریل پہ۔ تو بڑے پریشان سے ہوئے تو امام مالک نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتے؟ کہا کہ اتنا مال و دولت اور یہ دین کا علم اور یہ۔ اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ واپس کرنے سے منع کیا ہے، لوگ آ کر زبردستی تحفہ دے دیتے ہیں، اور کہا کہ تم جب جاؤ نا یہ سارا مال اپنے ساتھ میں تمہیں گفٹ کر دوں گا۔ عجیب دور تھا، عجیب انسان تھے۔ اصل چیز دنیا کی محبت کا نہ ہونا ہے دل میں۔ اب وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر امام شافعی مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو ان کی بوڑھی ماں، خالہ، گھر کے سارے افراد مکہ سے باہر آ کر ان کی استقبال کے لیے آئے۔ تو جب لوگوں نے یہ لشکر مال و دولت کا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، متاثر بھی ہوئے۔ دیکھا کہ سارے خوش تھے اور بوڑھی ماں جو ہے وہ رنجیدہ سی تھی۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں سارے خوش ہیں کہ اللہ کا دین کا علم سیکھ کر میں آیا ہوں اور آپ رنجیدہ سے نظر آتی ہیں۔ تو کہا کہ میں نے تو تجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا اور تو مال و دولت اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ تو کہا کہ ماں یہ تو میرے استاد نے مجھے تحفہ دی ہے، مجھے تو ضرورت نہیں تھی لیکن زبردستی دے دی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ جس چادر کے ساتھ گھر سے میں نے نکالا تھا اسی چادر کے ساتھ گھر میں واپس آنا ہے۔ تب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو کہا ماں کیا کروں؟ کہا کہ اعلان کروں جس کو خچر کی ضرورت ہے خچر لے جائے، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے لے جائے، جس کو جس سامان کی ضرورت ہے سامان لے جائے۔ جب سارا مال چلا گیا اور امام شافعی اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لونڈیاں بھی تھیں۔ تو ماں نے پوچھا بچے کچھ بچا ہے؟ تو کچھ دینار تھے۔ اس نے کہا کہ ماں جیب میں کچھ دینار ہیں، 8 دینار تھے یا 7۔ کہا کہ یہ بھی دے دو۔ تو آس پاس جو لونڈیاں تھیں ان کو دے دی، بالکل خالی اس چادر کے ساتھ۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو ماں خوش ہوئی۔ دیکھیں دین اسلام کہتا ہے کہ بندہ مومن ایسا ہو، مال کی ریل پیر ہو، خوبصورت گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کو آخرت کی ایسی فکر ہو کہ اس کو وہ مسافر خانہ واقعتاً سمجھے۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھا،
ایک فقیر آدمی اپنی اگر بوسیدہ جھونپڑی میں رہ کر چند سکے اپنے ہاتھ میں لیے ان کی محبت میں غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ بس یہ ایمان ہم نے بنانا ہے۔